یہ کام دعوت اللہ مردوں کی ذمہ داری نہیں ہے، خواتین میری طرف توجہ دیں، یہ کام عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ پروپیگنڈا ہوتا ہے، لوگوں کا یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ کیا کہتے ہیں معلوم ہے، گمراہ مت کرنا ان لوگوں کو۔ ہم قال اللہ قال الرسول پیش کریں، ہم اللہ کا کلمہ پیش، یہ القاب آج بھی مل رہے ہیں۔ اس طرف اس قرون اولا کے اس صحابیہ کے بارے میں بھی یہی الفاظ ان کے شوہر نے کہے تھے۔ کیا کہا تھا؟ کہا میرے بیٹے کو گمراہ مت، جبکہ وہ حق سکھا رہی ہے، کلمہ توحید سکھا رہی ہے وہ عورت۔ اس لیے اپنے اوپر جو اللہ رب العالمین ذمہ داری عائد کی ہے اس کو نبھانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ تمام جو لوگ برائیاں کرتے ہیں ان کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ حجت تمام کرنا ضروری ہے ان کے، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے لوگ ہوں، چاہے مسلم طبقے کے لوگ ہوں، چاہے مسلم معاشرے کے ہوں، اس کے باوجود بھی وہ کرتے ہیں تو ہماری طرف سے حجت تمام ہو گئی، ہم نے تو حجت تمام کر دی، تو یہ فریضہ انجام دینے کی ضرورت ہے۔ آئیے، صرف یہ کام مردوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ کام دعوت اللہ مردوں کی ذمہ داری نہیں ہے، خواتین میری طرف توجہ دیں، یہ کام عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ صرف مرد حضرات جو ہے اپنا یہ کام کرتے ہیں تو کافی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے خواتین کے اوپر بھی جو ہے عائد فرمائی ہے۔ سنیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، ان کی یہ صفت ہے کہ وہ بھی نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جہاں ایک طرف مردوں کو تعلیم دی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنے کی جو تاکید کی ہے، وہیں پر عورتوں کو بھی جو ہے اس کی تعلیم دی ہے۔ لہذا خواتین کو بھی چاہیے کہ اپنے اندر اگر برائیاں دکھتی ہیں تو اس کا بھی قلع کما کرے، اس کو بھی سمجھانے کی کوشش کرے، اچھائیوں کا حکم دے، برائیوں سے روکنے کی کوشش کرے۔ ایسے دیکھیے، اب خواتین کی جب باری آئے گی تو لازم بات ہے کہ ہم ایک آدھ واقعہ پیش کرتے ہیں، کیونکہ وقت تھوڑا ہے لہٰذا ہم ایک واقعہ پیش کریں۔ تاریخ کے اوراق میں سنہرے حروف سے لکھے ہوئے ہیں، بے شمار صحابیات کے واقعات ہیں۔ ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں، ایک واقعہ ام سلیم کا ایک واقعہ سناتے ہیں، جہاں اللہ رب العالمین نے ایک طرف مردوں کو جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو ہے تعلیم دی ہے، وہیں پر عورتوں کو بھی دی ہے۔ کس طرح سے ہماری صحابیات نے اس دور قرون اولا کی صحابیات نے کس طرح سے دعوت کا کام کیا کرتے تھے۔ دیکھیے ام سلیم کا شوہر مشرک ہے، ام سلیم مسلمان ہے، ان کے ہاں ایک بیٹا ہے جن کا نام ہے انس بن مالک، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، آپ کی خدمت کرے گا، تو 10 سال خدمت کی ہے۔ ان کا شوہر، ام سلیم کا شوہر مشرک ہے، کہتی ہے اپنے بیٹے کو کلمہ توحید سکھاتی ہے۔ جب باپ دیکھتا ہے کہ تم میرے بیٹے کو گمراہ کر رہی ہو، یہ کیا کلمہ سکھا رہی ہو، ہمیشہ یاد رکھنا جب حق سکھانے کی کوشش کرو گے، حق کی تعلیم دینے کی کوشش کرو گے، حق کی طرف بلانے کرو گے، تو لوگوں کا یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، لوگوں کا یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے، لوگوں کا یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ کیا کہتے ہیں معلوم ہے، گمراہ مت کرنا ان لوگوں کو۔ ہم قال اللہ قال الرسول پیش کریں، ہم اللہ کا کلمہ پیش کریں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پیش کریں، ہمیں کہتے ہیں کہ تم گمراہ کر رہے ہو۔ حق سکھا رہی ہے، کلمہ توحید سکھا رہی ہے وہ عورت۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلمہ سکھا رہی ہے، اس کے بعد یہ اس طرح کی بات کر رہا ہے شوہر، تو کیا کہتی ہیں، کس حکمت کے ساتھ اپنے شوہر سے نپٹتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ نہیں، میں گمراہ نہیں کر رہی ہوں، بلکہ میں اپنے بیٹے کو آخرت سے بچا رہی ہوں، اپنے بیٹے کو اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کر رہی ہوں، جس سے دنیا اور آخرت سمجھ جاتی ہے، اس کی تعلیم دے رہی ہے۔ یہ اپنے شوہر سے بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کر رہی ہے۔ تو خواتین کو بھی چاہیے جہاں برائی دیکھے خواتین کے اندر، وہاں پر جو ہے کیا کہتے ہیں، اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔